السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج تو بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے وائی ٹی پہ۔ آج بیبو کی روشنی، بیبو جی ریئیکشن میں نے صبح دیکھا ہے تو مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بھائی، اس طرح کیوں ہوا؟ اس طرح یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ وہ بیبو جی کہہ رہی ہیں کہ چودھری صاحب نے مجھے دھمکی دے دی ہے کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، اور شمیم باجی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور یہ سارا چکر چلایا ستارہ نے ہے۔ ستارہ اور سلمہ، ان دونوں نے آگ لگائی ہے وائی ٹی پہ، اور خود ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی ہیں اور لوگوں کو لڑوا دیا انہوں نے۔ وہ زاہد صاحب تھے، انہوں نے کچھ دن لڑائیاں کی ہیں، پھر ان کو پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو ماشاءاللہ سے اب اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو ترقی دے، کامیابی دے۔ اب وہ بہت اچھے ولاگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے تو شمیم باجی پہ حیرت ہوتی ہے، میں ان کی اتنی تعریفیں کرتی تھی، شمیم باجی آپ بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور بیچاری دکھی عورت ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ایک دفعہ آپ کو ڈیورس ہوئی، پھر دوبارہ آپ نے شادی کی، پھر دوبارہ بھی آپ کو وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو عورت کو پتہ ہوتا ہے دوسری عورت کا کہ اس کا دکھ کیا ہے۔ اس دکھ کو جتنا شمیم باجی سمجھتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور شمیم باجی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو نا بیبو تیرے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، اب دیکھ تو کیا ہوتا ہے۔ اور بیبو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری بہن ہے، میری باجی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائیں گی تو میں ان کو منا لوں گی، تو چلو کر لیں، یہ بھی کر لیں، چودھری صاحب کو ورگلا لیں، یہ کر لیں۔ چودھری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیوں شادی کی تھی بیبو سے۔ بیبو کے پاس جب ایک بیٹا تھا تو بیبو نے بھی، میں سمجھتی ہوں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے ہی، انہوں نے دوسری شادی کرنی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک شادی شدہ مرد سے دوسری شادی نہیں کرنی تھی، اور اگر کر لی ہے تو اس میں چودھری صاحب کی بھی تو مرضی شامل تھی نا۔ تو چودھری صاحب اب کیوں کہتے ہیں کہ میں اپنی بیگم کو چھوڑ دوں گا؟ خدا کا خوف کریں، وہ آپ کی اتنی تعریفیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں چودھری کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، میں اس کے یہ اور وہ، اور آپ نے اتنی بڑی دھمکیاں دے دی ہیں۔ وہ تو کہہ رہی تھی میری چیک بکس بھی لے لی ہیں، ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا تو سارے میرے چیک بکس سب چیزیں مجھ سے لے گئے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے گاڑی کے، اور گاڑی بھی شاید انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے، یا مجھے اب صحیح سمجھ نہیں آئی، لیکن گاڑی ہے بیبو کے نام۔ تو وہ کل یہی کہہ رہی تھیں کہ میں اپنی گاڑی بیچ دوں گی اور سستی گاڑی لے لوں گی اور اس سے اپنا کام چلاتی رہوں گی۔ خدا کا خوف کرو چودھری صاحب، خدا کا خوف کرو، سمجھ آئیے نا۔ اس عورت کو اس عمر میں جا کے اتنا بڑا دکھ نہ دو۔ آپ کہاں جاؤ گے؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا، جواب نہیں دینا۔ خدا کا خوف کریں اور اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں، اور اپنے گھر میں صلح صفائی سے رہیں۔ وہ آپ کی بیگم جو ساری زندگی آپ کے ساتھ وفائیں کرتی رہی، اور آپ اس کو یہ صلہ دے رہے ہیں، یہ صلہ دے رہے ہیں آپ اس کو کہ اس کو آپ طلاق دیں گے اب اس عمر میں، تو تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سوچیں۔ اور شمیم باجی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ پہلے ہی بہت دکھی ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے، جو چلے گئے ہیں اور جو ہیں اللہ ان کی لمبی عمر کرے۔ تو آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، نہ سوچیں، اس طرح نہ کریں۔ مجھے تو بیبو کی اس پوزیشن کو دیکھ کے نا تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، سمجھ آئیے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہم گر جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم گرائے جاتے ہیں، اور جب گرائے جاتے ہیں نا، بیبو کی تو وہ کنڈیشن ہے کہ جب دوسرے لوگ گرا دیتے ہیں نا تو انسان اپنے آپ کو اتنا تنہا سمجھتا ہے، اور کس اذیت میں ہوتا ہے وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑے قریب سے آواز آتی ہے کہ اللہ تو ہے نا، تو اللہ پاک ہی پھر جو ہے نا اس بندے کو حوصلہ، تسلی اور سہارا دیتا ہے۔ ہمارا تو سب سے بڑا سہارا ہی اللہ ہے۔ ایک بیٹا ہے بیبو کا، آج اس کی وہ شادی کر دیں گی تو مجھے پتہ ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنی زندگی گزارے گا، تو یہ مسکین پھر تنہا رہ جائے گی۔ تو چودھری سے یہ کیا مانگ رہی ہے؟ اس نے تو اس کا گھر بھی نہیں مانگا، یہ تو بیچاری اپنے گھر میں رہ رہی ہے، یہ تو اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے تو مہینہ مہینہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، ان کی مرضی، اور یہ بڑی خوش ہوتی ہیں جس دن وہ آ جاتے ہیں۔ تو ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو۔ اگر خدا سے نہیں ڈرتے ہو تو میں سمجھتی ہوں آپ کسی سے ڈر ہی نہیں سکتے، آپ کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کیا رہ گیا ہے اب؟
شمیم باجی یہ دنیا یہیں رہ جائے گی آپ چودھری صاحب کے ساتھ اگر چودھری صاحب آپ کی مانتے ہیں یا آپ کو بہن بنایا ہوا ہے یا آپ کے بھائی ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بیووں کو اس طرح چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ایک سیدھی سی عورت ہے، ٹھیک ہے اس جذباتی ہے، بولتی ہے، زیادہ بولتی ہے، لیکن وہ دل کی صاف ہے، دل کی خراب نہیں ہے، اس کا دل بہت صاف ہے۔ میں تو اسے نہیں جانتی اتنا، لیکن میں نے اس کو ویلاگز میں دیکھا ہے، اس کا دل برا نہیں ہے۔ نہیں، جب ایک غیر مرد اس کا پتلا بنا کے، آپ نے اگر میں نے تو وہ نہیں ویڈیو دیکھی، سنا ہے، پتلا بنا کے اور تیل لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا گندی باتیں اس کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ جواب نہیں دے گی؟ اتنا کون سا ایک چنگڑ فیملی ہے، یہ چھوٹی سی ایک فیملی ہے، چھوٹا سا ایک قبیلہ ہے جس کی گاؤں میں عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں ستارہ سلمہ، ان کی کیا عزت ہے اپنے گاؤں میں؟ دیکھو عزت جو ہوتی ہے نا، اب دیکھو ہم لوگ ہیں نا، ہم اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے، ایسی کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹی موٹی بھی جو کوئی گھر کی بات ہوتی ہے تو وہ باہر بندہ نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے پوری فیملی کو، پورے خاندان کو چینل بنا کے دے دیے ستارہ نے۔ اب جب دیکھا ہے کوثر والا چیپٹر کہاں گیا؟ کوثر اپنے شوہر راشد کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے وہ جو سلیکون بچہ ایک ارینج کیا ہوا تھا جس کا جنازہ ونازہ یہ وہ انہوں نے بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ آئیے نا۔ اور کوثر بھی کرائے کی ہے، کوثر آتی ہے کبھی ان کے گھر کی صفائی کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو تھوڑا بہت تو خدا کا خوف کر لو تم لوگ ہیں۔ ہاں آ جائے کوثر وائی ٹی پہ، آ جائے ادھر چینل پہ اور آ کے کہے کہ میں ساجد کی بیوی ہوں، یا راشد آ جائے اور کہے کہ کوثر میری بیوی نہیں ہے۔ دیکھو ایسے نہ کرو، پیسے دے کے ڈرامے کریٹ نہ کرو۔ اب وہ ستارہ کا چینل نہیں چل رہا، گرو نہیں کر رہا، اب وہ نیچے چلا گیا ہے، تو اس نے ایک اور بنا لیا ہے جی ستارہ کا آسمان، اور بیٹھ گئی ہے اور الٹی سیدھی، پہلے وہ کیا بیان دیتی تھی اپنے اس میں، اب وہ دیکھو کون سی کہانیاں سنا رہی ہے۔ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، لوگ بے وقوف تھوڑی ہیں، کوئی بے وقوف نہیں ہے، روٹی کو چوچی کوئی بھی نہیں کہتا، سمجھ آئیے نا۔ آج کل دنیا پڑھی لکھی ہے، تم کہتی ہو میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں پڑھ نہیں سکی۔ لوگوں کے پاس بڑی بڑی تعلیم ہے اور لوگوں کو شعور بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، آپ بات کرتے ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان عزت والا ہے یا نہیں۔ آپ میں عزت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میری فلانی بھاگ گئی تھی، تو یہ بھاگنا کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی بیٹی بھاگ گئی، اللہ معاف کرے۔ وہ کوئی بہت نیک شریف آدمی تھا نا، تو وہ کشتی میں سوار تھے کو 15-20 لوگ، یا کسی محفل میں، یہ سمجھ لیں کہ محفل میں بہت سارے لوگ جمع تھے اور وہ صاحب تقریر کر رہے تھے، بہت بڑے عالم فاضل تھے، تو کسی کو جیلسی آئی نا ستارہ کی طرح، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بے عزت کرو بھائی، یہ بڑا عزت والا بنتا ہے۔ تو کسی بندے نے نا کھڑے ہو کے کہا کہ مولوی صاحب بات سنیں، آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ اس کی تو عزت گئی نا خاک میں، لوگ گھروں گھری چلے گئے۔ وہ جب اپنے گھر گیا تو بیٹی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ آپ کی بچی تو قرآن مجید پڑھ رہی ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بس عزت چلی گئی ہے نا، اب پھر کب وہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور پھر یہ گواہی ہوگی کہ نہیں ان کی بیٹی نہیں بھاگی، تو عزت خراب کرنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ تو ان لوگوں کو تو اپنی عزت کی میرا خیال ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اماں بھاگ گئی تھیں، تو اماں نے ایک شادی کی تھی، تو پھر وہ بڑے ظالم تھے تو وہ مارتے تھے، تو پھر وہ اماں نے ان سے طلاق لی، تو پھر میرے ابو سے شادی کی تو وہ فوت ہوئے، تو تیسری شادی کر لی، تو وہ بڑی بہن جو تھی تو وہ اس کے ساتھ شادی ہوئی، تو وہ اس کو چھوڑ کے ادھر بھاگ گئی، تو یہ ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ دلبر بابر کی ماں لوگوں کی کوٹھیوں میں کام کر رہی ہے اور لوگ اس کو کپڑے بھی لے کے دیتے ہیں، جوتے بھی لے کے دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، آج کل وہ بیمار بھی ہے تو وہیں رہ رہی ہے، تو بیٹے کہاں غرق ہو گئے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے بیٹوں کو؟ اپنی ماں کو سنبھال نہیں سکتے ہو؟ تم ماں کو نہیں سنبھالو، مرنے دو اس کو ادھر ہی، اور دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میں تو صبح سے اتنی پریشان ہوں کہ بیبو کی زندگی عذاب کر دی ہے اس ستارہ یاسین کے اس
قصے نے، اور خود وہ ڈرامے کریٹ کر رہی ہے، اسکرپٹ لکھ کے اور سامنے رکھ لیتی ہے اور اندھیرا کر کے اور دیا جلا کے بیٹھ جاتی ہے کہانیاں سنانے کے لیے۔ کیا تمہاری زندگی کی کہانی ہے؟ تم لوگوں نے تو اسی طرح زندگی گزاری ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں کی کہانیاں پوری لوگوں کو نہیں سنا سکتے، سمجھ آئیے نا، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ آپ اپنا دکھ کسی کو بتاؤ تو تماشا بن جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ خاموش رہو، اپنے اندر ہی اپنے دکھ کو سمیٹ لو۔ ہاں کوئی بات ہوتی ہے، بندہ کسی سے شیئر کر لیتا ہے کہ میرے لیے یہ پریشانی ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہت غلط ہے، اور اس بات کو لے کے میں آج بہت پریشان ہوں، اور اللہ پاک سے معافیاں مانگتی ہوں کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، یا اللہ اس ستارہ فیملی کو تو بس تو خود ہی سمجھ، ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ اور بیبو سے میں یہی کہوں گی کہ بیبو جی آپ پریشان نہ ہوں، جو اللہ کرے گا اچھا کرے گا، اور چودھری صاحب کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا، اور وہ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ چودھری اتنا بے وقوف نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ بے وقوفیاں کرے گا، اس طرح کی بات کرے گا۔ اور شمیم باجی آپ پہ تو مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ گھر نہیں برباد کرو، کسی کا گھر بناؤ تو اللہ پاک تمہارا گھر جنت میں بنا دے گا۔ ان چیزوں کا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔